حقیقت و ماہیت اور کلی کی قسمیں۔ حقیقت وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے کوئی شے مل کر بنتی ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو حقیقت وہ شے ہی موجود نہ ہو۔ حقیقت وہ چیزیں کہلاتی ہیں کہ جن سے کوئی شے مل کر بنے۔ اگر کوئی ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو وہ شے ہی موجود نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ انسان حیوان ناطق سے مل کر بنتا ہے۔ اگر حیوان اور ناطق میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان ہی نہ ہو۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ انسان حیوان ناطق سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو یعنی حیوان نہ ہو یا ناطق نہ ہو تو پھر انسان باقی نہیں رہتا۔ اور عوارض وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو حقیقت کے ماں سوا ہیں، جیسے انسان میں کالا، گورا، عالم، جاہل ہونا۔ اب انسان ان سے مل کر نہیں بنتا، یہ حقیقت کے ماں سوا ہیں۔ عوارض وہ چیزیں کہلاتی ہیں کہ جو حقیقت کے ماں سوا ہوں، جیسے انسان میں کالا، گورا ہونا۔ اب انسان ان سے مل کر نہیں بنتا، یہ حقیقت حیوان ناطق کے ماں سوا ہیں۔ تو حقیقت وہ چیزیں ہیں جن سے کوئی شے مل کر بنے۔ اگر وہ کوئی ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو حقیقت تو وہ شے ہی موجود نہ ہو۔ جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ انسان حیوان ناطق سے مل کر بنتا ہے۔ اگر حیوان اور ناطق میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان بھی نہ ہو۔ اور عوارض وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو حقیقت کے ماں سوا ہیں، جیسے انسان میں کالا، گورا ہونا۔ اب یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، انسان ان سے مل کر نہیں بنتا، یہ حقیقت کے ماں سوا ہیں۔ کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا ایک جز ہو۔ اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو، اس کی مثال جیسے انسان کہ یہ اپنی جزیات زید، عمر، بکر کی پوری حقیقت ہے، اور اپنی حقیقت کا جز ہو، اس کی مثال جیسے حیوان کہ اس کی جزیات انسان، بیل، بکری وغیرہ ہیں، اور یہ ان کی جزیات کی پوری حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت کا ایک جز ہے۔ مثلا حیوان ہے، یہ انسان کی پوری حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جز ہے، کیونکہ انسان کی پوری حقیقت تو حیوان ناطق ہے۔ تو کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو، حقیقت کا ایک جز ہو۔ پوری حقیقت ہو جیسے انسان کہ یہ اپنی جزیات زید، عمر، بکر کی پوری حقیقت ہے، اور حقیقت کا جز ہو جیسے حیوان کہ یہ اپنی جزیات انسان وغیرہ کی پوری حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت کا جز ہے۔ حیوان انسان کی پوری حقیقت نہیں، انسان کی پوری حقیقت تو حیوان ناطق ہے، حیوان صرف اس کا ایک جز ہے۔ کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو، جیسا کہ ضاحک یہ انسان کی نہ تو پوری حقیقت ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت کا جز ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہے۔ ضحک ہنسنا یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ تو کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو، جیسا کہ ضاحک یہ انسان کی نہ تو پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہے۔ آگے کچھ سوالات ہیں کہ ان میں سے سمجھو کون کلی کس کے لیے ذاتی اور کس کے لیے عرضی ہے۔ جسم نامی، جسم اور نامی۔ اب جسم جو ہے وہ نامی کے لیے کلی ذاتی ہے، کیونکہ ہر نامی کے لیے جو بھی چیز بڑھنے والی ہوتی ہے اس کے لیے جسم ضروری ہوتا ہے، تو جسم یہ نامی کے لیے کلی ذاتی ہے۔ اور درخت انار کے لیے کلی ذاتی ہے، کیونکہ انار کے لیے بھی درخت کا ہونا ضروری ہے، تو اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ اور میٹھا انار، یہ میٹھا انار کے لیے کلی عرضی ہے، کیونکہ انار کا میٹھا ہونا ضروری نہیں بلکہ انار کبھی کھٹا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سرخ انار کے لیے کلی عرضی ہے، کیونکہ انار کا ہمیشہ سرخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ حیوان فرس کے لیے کلی ذاتی ہے، یعنی اس کی حقیقت کا ایک جز ہے۔ فرس کی پوری حقیقت حیوان ساحل ہے، تو صرف حیوان یہ فرس کے لیے کلی ذاتی ہو جائے گا۔ قوی گھوڑا، قوی کلی عرضی ہے گھوڑے کے لیے، کیونکہ ہر گھوڑا قوی نہیں ہوتا، بسا اوقات گھوڑا کمزور بھی ہوتا ہے۔
کشادہ مسجد، کشادہ یہ مسجد کے لیے کلی عرضی ہے کیونکہ ہر مسجد کشادہ نہیں ہوتی، کچھ مسجد غیر کشادہ بھی ہوتی ہیں۔ جسم پتھر، جسم پتھر کے لیے کلی ذاتی ہے کیونکہ پتھر کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ سخت پتھر، یہ سخت بھی پتھر کے لیے کلی ذاتی ہے کیونکہ ہر پتھر سخت ہوتا ہے۔ لوہا چاقو، لوہا چاقو کے لیے کلی ذاتی ہے کیونکہ چاقو کی پوری حقیقت دستہ اور پھل ہے، جو دھار والا حصہ ہوتا ہے، تو لوہا اس کے اندر اس کی حقیقت کا ایک جز ہے، تو لوہا چاقو کے لیے کلی ذاتی ہوا۔ تیز چاقو، یہ تیز چاقو کے لیے کلی عرضی ہے کیونکہ ہر چاقو کا تیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ تلوار، تیز تلوار، اب تیز تلوار کے لیے کلی عرضی ہے کیونکہ ہر تلوار تیز نہیں ہوتی۔